بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر کوئی مختار نامہ آپ نے یا کسی بھی شخص نے ایگزیکیوٹ کیا ہے اور کسی کے حق میں کیا ہے تو اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کینسل کروایا جائے، اس کو ریووک کروایا جائے، اس کو منسوخ کروایا جائے، تو اس کے لیے ایک ڈیڈ تیار کی جاتی ہے جس کو ابطال نامہ کہا جاتا ہے، یعنی ریووکیشن آف جنرل پاور آف اٹارنی۔ اگر مختار نامہ عام کی کینسلیشن ہے تو ریووکیشن آف جنرل پاور آف اٹارنی اس کو لکھا جائے گا۔ تو اب جیسا کہ آپ نے جو آلریڈی ایگزیکیوٹ کی ہے مختار نامہ اور اس کو رجسٹرڈ بھی کروا لیا ہے، تو اب اس کی کینسلیشن کے لیے جو ابطال نامہ بنے گا اس کو بھی رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے، اس کو بھی رجسٹرڈ کروایا جائے گا متعلقہ سب رجسٹرار آفس میں۔ تو اس کو جو ہے کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے، اس سے قبل میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اس میں نے مختار نامہ عام کے بارے میں بتایا ہے، مختار نامہ خاص کے بارے میں بتایا ہے، پھر میں نے تتمہ مختار نامہ کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ اگر مختار نامہ میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی امینڈمنٹ درکار ہوتی ہے آگے چل کے، چونکہ وہ تو رجسٹرڈ ہو چکا ہے آلریڈی، تو اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ درکار ہے، کوئی کرکشن درکار ہے، تو آپ کو ایک اور ڈیڈ بنانی پڑتی ہے جس کو تتمہ مختار نامہ کہا جاتا ہے، جس کو بھی رجسٹرڈ کیا جاتا ہے اور اس میں کریکشنز وغیرہ لکھ کر اس کو جو ہے وہ اس کا جو رجسٹریشن کروائی جاتی ہے۔ تو اسی کے تسلسل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی اسی سے ایک جو ہے ریلیونٹ ٹاپک ہے۔ تو اس کو کیسے سٹارٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس شخص کا نام لکھنا ہے جس شخص نے اٹارنی دی ہو۔ تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ریان شہزاد وال شہزاد احمد ساکن محلہ شاہجیون کالونی گرجا روڈ راولپنڈی لکھ دیا۔ اب فرسٹ پیرے میں تو آپ نے اب اگر تو جو مختار نامہ آلریڈی ایگزیکیوٹ ہے وہ کسی پراپرٹی کے بارے میں ہے اور آپ کی ملکیت، آپ نے اس کے تمام انتظام، اس کی سیلنگ آؤٹ کے، ٹرانسفر کے، کورٹ کیس وغیرہ تمام اختیارات دیے ہیں، تو اس پراپرٹی کا پہلے لکھیں کہ آپ اس کے مالک و قابض ہیں۔ یہ کہ من مظر ایک عدد مکان نمبر CB 1457 گلی نمبر 10 چکلالہ کینٹ راولپنڈی کا بروئے بے نامہ رجسٹر نمبر اتنا مورخہ اتنا مصدقہ سب رجسٹرار راولپنڈی مالک و قابض ہوں کہ یعنی یہ جو مکان ہے یہ میرا ملکیتی کس ڈیڈ کے تھرو بنا، تو میں نے اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیا، بے نامہ کے تھرو اس کا نمبر لکھ دیا، اس کا رجسٹریشن جو ہے ڈیٹ وغیرہ لکھ دی سارا۔ سیکنڈ پیرے پہ یہ کہ من مظر نے بحیثیت مالک و قابض بوجہ مصروفیات اپنے ملکیتی مکان متذکرہ بالا کی بابت مسمی بلال احمد شناختی کارڈ نمبر اتنا ولد محمد صدیق ساکن اتنا کو بروئے مختار نامہ عام رجسٹرڈ نمبر 2154 مورخہ 25/11/2015 مصدقہ سب رجسٹرار راولپنڈی اپنا مختار عام مقرر کیا تھا۔ اب سیکنڈ میں ہم نے بتایا کہ ہم نے کس کو اپوائنٹ کیا، مختار عام اور کس ڈاکومنٹ کے ذریعے کیا، تو ہم نے مختار نامہ عام کا رجسٹرڈ نمبر بھی لکھ دیا جو کہ ہم نے رجسٹرڈ کروایا تھا 2154 نمبر کے تحت۔ تو یہاں پہ تو لکھ دیا کہ ہم نے کس کو اور کس ڈیڈ کے تھرو۔ اب مختار عام وہ ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہو، اور مختار نامہ عام وہ ہوتا ہے، وہ ڈیڈ ہوتی ہے جس میں تحریر ہوتی ہے، جو اسٹامپ پیپر پہ جو دستاویز ہوتی ہے، اس کو مختار نامہ عام کہا جاتا ہے۔ تھرڈ پیرے پہ یہ کہ من مظر بلال احمد کو اب مزید اپنا مختار عام نہ رکھنا چاہتا ہوں بدی وجہ بذریعہ ابطال نامہ ہذا یعنی اس ابطال نامہ کے ذریعے، یہ جو ابھی ہم تحریر کر رہے ہیں، تکمیل شدہ مختار نامہ عام رجسٹرڈ نمبر 2154 مورخہ 25/11/2015 مصدقہ سب رجسٹرار راولپنڈی کو فسخ کرتا ہوں۔ فسخ ہوتا ہے منسوخ کرنا۔ اب بلال احمد میرا مختار عام نہ رہا ہے۔ میں نے پھر یہاں پہ لکھا مختار عام، مختار نامہ نہیں لکھا، چونکہ جو شخص ہے وہ مختار عام ہوگا، جبکہ ڈیڈ ہوگی، جو تحریر ہوگی وہ مختار نامہ ہوگی۔ تو مختار عام نہ رہا ہے اور مختار نامہ عام مذکورہ بالا کو کسی صورت استعمال کرنے یا مکان نمبر CB 1457 یا متذکرہ بالا کو کسی بھی طرح سے منتقل کرنے یا کوئی بھی معاملات طے کرنے کا ہرگز مجاز نہ ہوگا۔ اب ہم نے اس ڈیڈ کے تحت جو ہے مختار عام کو کینسل کروا دیا ہے، ریووک کروا دیا، اور یہاں پہ ہم لکھ دیں کہ اب وہ کسی بھی صورت مجاز نہیں ہے کہ اس کو سیل آؤٹ کرے، مکان کو انتظام انصرام بھی کرے، کسی کو بیانہ پکڑے، کوئی بھی، کیونکہ ہم نے جب یہ چیز لائن لکھ دی کہ وہ کسی صورت جو ہے اس مختار نامہ عام کو استعمال نہیں کرنے کا مجاز ہے، تو اس کا مطلب استعمال نہیں کر سکتا، تو کوئی کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا آپ کے بیہاف پہ، یعنی کہ جو بھی اٹارنی دینے والا ہے یہ ریان شہزاد ہے۔
کیونکہ لوگ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کروا دیتے ہیں مل ملاپ کر کے ریونیو آفیشیل سے، تو وہ تو بعد کی جو پروسیڈنگ جب چلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریووک ہو گیا ہے، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں یہ لکھیں یہ چیزیں، لہٰذا اب تعلم آزاد واقعی ہوشا یہ اسٹینڈرڈ سی لائن ہے کہ ہم نے جو ہے فری ول سے تحریر و تکمیل کیا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ یہاں پہ ڈیٹ ڈال دینی ہے، یہاں پہ اسی شخص کا جس نے اٹارنی دی تھی اس کا نام، ولدیت اور شناخت کارڈ نمبر آ جائے گا۔ اس میں اٹارنی جس کو دی گئی تھی اس کے سگنیچر کی ضرورت نہیں ہے، سمپل آپ اسی کے لکھیں جو جس نے اٹارنی ایگزیکیوٹ کی تھی اس کا، اور 2 گواہ ہوں گے ان کے نام، ولدیت اور شناخت کارڈ نمبر لکھ دیں۔ اب اس کو جو رجسٹرڈ کروانا ہے وہ میں آپ کی بیک سائڈ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسی طرح ابطال نامہ ہزار ریان شہزاد ول شہزاد ساکن ان کا ایڈریس لکھنے کے بعد نے بغرض رجسٹریشن ہمارے دفتر سب رجسٹرار راولپنڈی میں مورخہ ڈیش بروز ڈیش بوقت مابین ڈیش پیش کی، یعنی یہ ابطال نامہ جو ہے یہ کس نے ہمارے روبرو پیش کیا، یہ سب رجسٹرار بیان دے رہا ہے، لیکن یہ لکھ کے ہم نے دینا ہے اس اسٹامپ پیپر کی بیک سائڈ پہ یہ تحریر ہوتی ہے تاکہ جب رجسٹرڈ ہو تو اس میں وہ ڈیٹ وغیرہ جو دن وغیرہ ہے ٹائم وغیرہ وہ خود لکھ لیں۔ یہاں پہ اس کا نام ولدیت اور ایڈریس شناخت کارڈ نمبر آ جائے گا جو اٹارنی دینے والا ہے، یہاں پہ سب رجسٹرار اپنی مہر لگا دیں گے جب رجسٹرڈ ہو جائے گی بعد میں۔ اور مضمون آگے ہے، مضمون دستاویز ریان شہزاد کو پڑھ کر سنایا و سمجھائے گا جس کو اس نے پڑھ و سمجھ کر دوست تسلیم کیا۔ ریان شہزاد کو مذکورہ کو گواہان ذیل نے شناخت کیا جن کی معتبری کا ہمیں اطمینان ہے۔ اب یہ بھی جو ہے سب رجسٹرار کا عملہ ہی کہہ رہا ہے یا سب رجسٹرار آفس ہی کہہ رہا ہے۔ 2 گواہان ہوں گے جو ہم نے اوپر یہاں پہ فرسٹ پیج پہ لکھے تھے، محمد رسلان اور عدیل آفتاب کو یہیں پہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر دیا، اور ان کے تھم امپریشن اور دستخط وغیرہ یہاں پہ آپ کروا لیں۔ یہاں پہ دوبارہ سب رجسٹرار لکھ دیں گے، یہ لکھ کے ہم نے دینا ہے اسٹامپ پیپر کی بیک سائڈ پہ پہلے پیج کے، اور جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو دوسرے پیج کی بیک پہ کر دیں، یعنی کہ جو اسٹامپ پیپر آپ کا یہ بنے گا ابطال نامہ اس کو 2 پیج پہ کر دیں، پہلے پیج کی بیک پہ یہ آ جائے گی جو پریزنٹیشن ہے رجسٹریشن کے لیے، اور سیکنڈ کی بیک پہ یہ سرٹیفکیٹ آ جائے گا ایز اٹ از، آپ نے اس کو جو ہے پرنٹ کر دینا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے، دستاویز ہزار رجسٹر نمبر، بہی نمبر، جلد نمبر، صفحہ نمبر اور ڈیش اور ڈیٹ وغیرہ اور زائد بہی نمبر، یہ تمام چیزیں آپ نے بلینک چھوڑنی ہے تاکہ جب یہ بھی رجسٹرڈ ہو جائے اس کو نمبر لگ جائے، بک نمبر، بہی نمبر، صفحہ نمبر، تو وہ خود اس کو پیج نمبرز وغیرہ وہ خود اس کو فل اپ کر کے آپ کے ہینڈ اوور کر دیں۔ تو میں کوشش کروں انشاءاللہ ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن لانچ کروں جس میں ہے کافی سارے آپ کو فارمیٹ اس طرح کے اویلیبل ہوں گے، آپ اپنی مرضی سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے زیر استعمال میں لا سکیں، لیں گے ایڈٹ کر کے۔ شکریہ۔